बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका दोस्त और आपका होस्ट हैदर अली बान हाज़िर है एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं एक सच्चा वाक़या लेके आया हूँ। ये वाक़या पाकिस्तान के एक शहर से है। आगे जाके मैं शहर का नाम भी आपको बता दूंगा। वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक बेटा अपनी माँ से बदतमीज़ी करता है, अपनी माँ को चूतू से मारता है और माँ अपने रब से उसके लिए बददुआ करती है और उसको खुदा की तरफ से आज़ाद करता है। दोस्तों, मैं इधर आप लोगों से एक बात लाज़मी करूँगा कि आप लोग अपने माँ बाप की खिदमत किया करें, उनके साथ नरमी से पेश आया करें और उनको तक ना करें। उस ज़ात ने अपने प्यार की जो तशबीह दी है वो माँ के प्यार से तशबीह दी है। अल्लाह ताला का फरमान है, ए बंदे, मैं तुझसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त किया करें, उनका साथ इकराम से पेश आया करें। आप उन लोगों से पूछें कि जिनकी माएँ उनको छोड़ के जा चुकी हैं कि वो किस हाल में ज़िंदगी गुजार हैं। ये जो रिश्ते हैं माँ और बाप का, ये बड़े अनमोल रिश्ते हैं, इनका कोई नेमल बदल नहीं। अगर ये रिश्ते आपके साथ हैं तो समझें कि आप शेर हैं। अगर ये रिश्ते आपके साथ नहीं हैं, आपकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो के बराबर है। मैं दुआ गो हूँ कि जिनके वालिदैन फ़यात हैं, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम। दोस्तों, वाक़या कुछ इस तरह से है, एक माँ होती है और उसका एक जवान बेटा होता है, और उस माँ का जो हामद होता है वो बहुत हो चुका है, और वो जो बेटा होता है वो 12 दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता है, रातों को बाहर रहता है, और माँ उससे काफ़ी परेशान है। एक दिन वो बेटा उसका पूरी रात घर ना आया और माँ पूरी रात उसका रात रखती रही और बड़ी परेशान थी कि पता नहीं कि मेरा बेटा किधर है और किस हाल में। माँ सारी रात जागती रही और उसने खाना भी ना खाया। जब सुबह दिन निकला तो दरवाजे पे दस्तक हुई तो माँ भागती हुई दरवाजे के पास गई और दरवाज़ा खोला तो सामने उसका बेटा खड़ा था। माँ ने अपने बेटे को देखा और देखकर खुश हुई और उस खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरा बेटा है अभी जैसे ताला। तो बेटा जब घर के अंदर दाखिल हुआ और वो चीखने लगा और कहने लगा कि माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना। माँ कहने लगी, बेटा खाना तो मैंने भी नहीं खाया आज, तो मुझे पहले ये बता कि तू किधर था सारी रात। बेटा कहता है कि माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ सिनेमा घर गया था, उधर फिल्म देखी, फिल्म देखने के बाद फिर मैं दोस्तों के साथ घूमने चला गया, तो रात का पता ही नहीं चला। माँ कहने लगी, बेटा तुझे पता है कि मैंने रात कैसे गुजारी है? मैं घर में अकेली थी और ये घर मुझे काटने को तोड़ रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से रात गुजारी, सारी रात तुम्हारा इंतज़ार करती रही और बेटे को गुस्सा आ गया। माँ कहने लगी, बेटा आप गुस्सा ना करो, ये माँ बाप सदा साथ नहीं रहते, बाप आपका ऑलरेडी मर चुका है और मैं भी एक दिन मर चुका। आप अपने आप को सदा दो। आप इससे पहले भी 2-4 बार जेल जा चुके हो। जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो लोग मुझ पे हंसते हैं और कहते हैं ये बदमाश की माँ है। बेटा, ना आपका बाप ऐसा था और ना मैं ऐसा। आप अपने आप को चेंज कर लो। और बेटे को मज़ीद गुस्सा आता है और कहते हैं माँ को आपकी तकरीर बंद करो और मुझे खाना दो, वरना मैं। जब वो वरना का लफ्ज़ यूज़ करता है तो माँ को गुस्सा आ जाता है और माँ थक कर कांपती है। माँ कहती है कि तुमने वरना का लफ्ज़ मेरे लिए यूज़ किया है, तो मेरे साथ क्या करेगा? तो बड़ा बदतमीज़ है, मुझे नहीं पता कि माँ बाप की क्या वैल्यू है। और वो बेटे को मज़ीद गुस्सा आता है और वो अपना जूता पकड़ के माँ को मारने के लिए दौड़ता है और माँ आगे से दौड़ती है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन उनका जो घर होता है वो छोटा होता है, वो बाहर गली में भागने लगती है, तो लेकिन गली में भी अंधेरा होता है। बिलाहर वो बेटा माँ के पास चला जाता है और माँ को मारना शुरू कर देता है चुप्पू से। माँ नीचे रोती है
اور کہتی ہے کہ یا باری تعالیٰ اگر مجھے اس طرح کا بیٹا دینا تھا اس سے بہتر تھا کہ میں بے اولاد تھی۔ اب میں کیسے جی پاؤں گی، اب میں لوگوں کو کیسے منہ دکھاؤں گی کہ لوگ کہیں گے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ ماں کو جوتوں سے مارتا ہے۔ یا باری تعالیٰ اب مجھے زندگی نہیں چاہیے، مجھے آپ مار دو اور میرے بیٹے کو عبرت کا نشان بنانا دوسروں کے لیے کہ وہ اس کو دیکھیں اور اپنے خدا سے ڈریں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ جب ماں یہ الفاظ کہتی ہے تو وہ بیٹا ڈر جاتا ہے اور ماں کو چھوڑ کے سو جاتا ہے۔ جب وہ سوتا ہے تو اس کو پاؤں میں درد ہوتی ہے اور درد آہستہ آہستہ بڑھ جاتی ہے اور ساتھ اس کا پاؤں بھی سوج جاتا ہے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ دیکھیے مجھے پاؤں پہ کیا ہوا ہے۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کسی بڑے ہاسپٹل جائیں۔ وہ نافرمان جو بیٹا ہوتا ہے وہ لاہور کے بڑے ہاسپٹل پہ جاتا ہے۔ جب وہ لاہور کے بڑے ہاسپٹل میں گیا تو ان ڈاکٹروں نے بھی کہا کہ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو کس وجہ سے یہ درد ہے، اور ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، اب تو آپ کے پاؤں کے اندر پی بننا بھی شروع ہو گیا۔ تو وہ نافرمان بیٹا جو ہوتا ہے وہ ملتان چلا جاتا ہے۔ ملتان کے ایک بڑا ہاسپٹل ہوتا ہے، مستر ادھر جاتا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ ہمیں آپ کا پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ پہلے تو وہ پاؤں کا کچھ حصہ کاٹتے ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو وہ آہستہ آہستہ اس کا پورا پاؤں کاٹ دیتے ہیں۔ اب وہ لنگڑا بن جاتا ہے اور فاحج ہو جاتا ہے۔ ادھر جو بیچاری ماں ہوتی ہے وہ 7 دن روتی رہتی ہے اور ہر ٹائم بس یہی دعا کرتی ہے کہ یا باری تعالیٰ مجھے آپ موت دے دو، میں کس کے سہارے جیوں گی، میرا تو آپ کوئی بھی نہیں ہے۔ جو میرا حامد تھا وہ تو پہلے مار چکا ہے اور جو بیٹا ہے وہ تو مجھے جوتوں سے مارتا ہے، اب میں جی کے کیا کروں گی۔ بلاہر وہ ماں جو ہے وہ 7 دن کے اندر آ جاتی ہے۔ وہ جو نافرمان بیٹا ہوتا ہے اس کی بھی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد اس کی جو بیگم ہوتی ہے وہ بھی اس کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے باپ کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں اور اس کی جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ سارا کچھ چھین لیتے ہیں۔ اس کی ایک دکان ہوتی ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں۔ اب وہ جو نافرمان بیٹا ہوتا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور بلاہر وہ ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے بھیک مانگنے کے لیے، اور ادھر 4 سال وہ بھیک مانگتا ہے۔ جو کوئی بھی ادھر سے گزرتا وہ جیسے کتے کے سامنے ہڈی پھینکی جاتی ہے بالکل اسی طرح اس کے سامنے وہ کھانا اچھالتے اور وہ کھانا لے کے کھا لیتا، اور ساتھ وہ اس پہ لعنت بھی بھیجتا ہر کوئی کہ یہ ماں کا نافرمان تھا، اس وجہ سے یہ اس کو عذاب ملا ہے۔ یہ جو نافرمان بیٹا تھا یہ چچا وطنی کا تھا۔ چچا وطنی میں ایک عالم دین تھے، ان کا نام تھا عبدالشکور دین پوری۔ وہ اسلامی تقریر کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ چچا وطنی میں تقریر کرنے کے لیے آئے۔ جب وہ تقریر کرنے کے بعد جانے لگے انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ 4 پائی پہ پڑا ہوا تھا اور اس کے گرد مکھیاں ہی مکھیاں تھیں، اور اس کے جو کپڑے تھے وہ میلے کچیلے تھے اور وہ پھٹے ہوئے تھے کپڑے، اور اس کے بال بکھرے ہوئے اور اس کے دانت بھی پیلے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ وہ جو نافرمان بیٹا ہوتا ہے وہ رو پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک شیر تھا، لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ میں اپنی ماں کی نافرمانی کرتا تھا اور میری ماں نے میرے لیے بد دعا کی تھی اور مجھے اب خدا کی طرف سے عذاب ملا ہے، اور آپ میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے معاف کر دے۔ وہ بزرگ کہتا ہے کہ بیٹا میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اگر آپ کی ماں آپ پہ راضی نہیں ہے تو آپ کا خدا آپ پہ کیسے راضی ہو سکتا ہے۔ وہ جو بزرگ ہوتا ہے وہ مولانا وہ بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں اور اس کی بات سننے کے بعد ادھر سے چل جاتے ہیں۔ دوستو یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ مجھے تو بڑا دکھ ہوا یہ سٹوری سن کے اور آپ کے سامنے پیش کر کے۔ میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے والدین زندہ ہیں
آپ لوگ ان کی خدمت کریں اور ان کے سامنے مستقبل نہ آپ لوگ ان سے پوچھیں کہ جن کی ماں ہے، میری ماں بھی نہیں ہے، میں اپنے آپ کو بڑا مضبوط کر کے یہ اسٹوری آپ کے سامنے پیش کروں. وہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ ماں کی قدر کیا ہے. جب ماں زندہ ہوتی ہے تو ماں کے ساتھ ایک دنیا بستی ہے. جب ماں چلی جاتی ہے تو ہر پاس سے اندھیرا. دوستو، میں اینڈ پہ آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو شیئر ضرور کریں. کیا پتہ کہ کوئی اور بھی نافرمان ہو اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنی ماں کی خدمت کرے اور راہ راست پہ آ جائے. میری ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکوں، آپ لوگوں کو راہ راست لا سکوں. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اگر آپ لوگوں کو پسند آئے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اینڈ پہ میں یہی دعا کروں گا جن کے والدین ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور آپ کے سر پر کا سایہ ہمیشہ رکھے. اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان کی قبروں کو روشن کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. آمین.